بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ بھی مانگو اللہ پاک دیں گے۔ سورۃ کوثر کا نایاب وظیفہ 800 سال پرانی کتاب سے ملا۔ محترم ناظرین، ماہ شوال کے اس بابرکت دن میں اس تصویر کا جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ شوال کے اس بابرکت دن کے حوالے سے ہے۔ اس دن یہ وظیفہ کر لینا انشاءاللہ آج کے دن کے اندر ہی معجزہ دیکھنا۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے یہ عمل ہے وہ اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ مندرجہ بالا حدیث نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کے اعلان کے طور پر عہد نبوی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے بعد خود معجزہ دیکھ لینا۔ اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا۔ خدا کی قسم جتنی دولت چاہو گے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے وسیع خزانوں سے عطا کریں گے۔ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ بے حد قیمتی ہے۔ اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، جو مانگو گے ایک دن میں ملے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ جنہوں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں کر لیا، اس کو پوری زندگی دولت کی، رزق کی کبھی بھی کمی نہیں رہے گی۔ جتنا ان لوگوں نے مانگا اس سے کئی زیادہ اللہ پاک نے انہیں عطا کر دیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر کبھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ماہ شوال کے بابرکت دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، چاہے رات ہو، دن ہو یا تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ابراہیم والا پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر کا ایک ایسا مختصر عمل جس سے کاروباری رکاوٹ، بندش نکاح، محبت خاتمہ، بے روزگاری، نافرمان اولاد کو راہ راست کرنے کے لیے لاجواب عمل ہے۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایک تسبیح کے دوسرے دانے پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح ہر دانے پر سورۃ کوثر اور کلمے کا وظیفہ کرنا۔ اللہ پاک سورۃ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ فضائل ہے جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، جو آخرت کے فضائل ہیں۔ آخرت کے فضائل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا اور آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔
آپ اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ دعا کے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانے کے ہیں۔ دعا صرف مشکلات، پریشانی یا بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ لوگ خالق حقیقی کی مغفرت سے سرشار ہیں اور اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی حاجت کے لیے دعائیں مانگتا ہے، مگر جب بظاہر وہ مراد بر نہیں آتی تو مایوس ہو کر نہ صرف دعا کو چھوڑ دیتا ہے، دعا کرتے وقت انسان یہ محسوس کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے استعانت کی شدید ترین حاجت و ضرورت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے جو اس کی مجبور کی دعا کو اس وقت شرف قبولیت سے نوازتا ہے جب وہ اس سے دعا کرے، اور اللہ ہی ذات ہر تکلیف کو دور کرنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ وہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے استعانت کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں، بلکہ وہ صرف عادت اور روٹین کے طور پر دعا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اسے نوازتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کس انعام سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جان لو کہ مہمان جنت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کے ساتھ بے لوث ہو۔ یاد رہے کہ سورۃ کوثر کا ایک ایسا مختصر عمل آپ نے اول اور آخر درود شریف کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے۔ رزق اور دولت کی ایسی پرواہ نہیں ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور و رحیم، اللہ ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے۔ اے میرے اللہ، یہ جو سال ہے ان کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ، جو ہم نے غلطیاں، جو ہم کو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہم سے، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔